نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويسألونك عن الروح، اور سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح تو میرے رب کے حکم میں سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم نہیں دیے گئے علم میں سے مگر بہت تھوڑا. وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو ہم لے جائیں وہ جو آپ کی جانب وحی کیا ہم نے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ نہ پائیں اپنے لیے اس کے ساتھ ہمارے خلاف کوئی کارساز. الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پر کہ وہ لے آئیں گے اس قرآن کی مثل. لا یأتون بمثلہ، تو نہیں لا سکتے وہ اس کی مثل. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار بھی بن جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے ناشکری کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا 10واں رکوع آیات نمبر 85 سے لے کر 89 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں قرآن مجید کی صداقت اور قرآن مجید کا رحمت اور شفا ہونا بیان کیا گیا، اور آج کے سبق میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا اور یہودیوں کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ یہودی پڑھے لکھے تھے اور عرب کے جو مشرکین تھے یہ ان پڑھ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار میں دونوں برابر تھے۔ تو اس لیے مشرکین نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی علمی سوال بتاؤ، کوئی مشکل سوال ہوں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب نہ دے سکیں، تو پھر جناب ہمیں آپ کو اس طرح پھنسائیں گے۔ تو ایک سوال تو وہ ہوتا ہے جو انسان علم میں اضافے کے لیے اور عمل کی نیت سے کرے، اور ایک یہ سوال ہوتا ہے جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کرے۔ وہ جو سوال ہے نا علم میں اضافے کے لیے یا عمل کی نیت سے، وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے اور وہ علم کا دروازہ کھولنے والا ہے اور انسان کو عمل کی طرف رغبت دلانے والا ہے۔ لیکن یہ جو سوالات ہوتے ہیں جس میں خواہ مخواہ اگلے آدمی کو پھنسانا یا نیچا دکھانا، یا اپنے آپ کو پتہ ہے جناب تھوڑا اپنی علمی بڑائی دکھانا، یہ سوال انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے سوالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ انہی سوالات میں جو یہودیوں نے ان کو بتائے تھے، وہ ایک سوال یہ تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ باقی سوالات اگلی صورت میں آئیں گے، اصحاب کہف اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ۔ باقی روح کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ایک سوال تھا۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر دیا، جبکہ اصحاب کہف والا جو سوال تھا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اگلی صورت میں۔ صورت کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان کیا۔ وہ تین سوالات تو مفصل جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے، لیکن یہ جو چوتھا سوال تھا روح کے بارے میں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے مختصر دیا۔ معلوم ہوا ہر سوال کا جواب دینا تفصیلی ذمہ داری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی بندہ سوال پوچھیں اور میں جناب لگ جاؤں بھائی اب تیاری کروں اور اس کو جواب دوں۔ جتنا میرا علم ہے اتنا میں جواب دوں، اگر نہیں مناسب سمجھا تو معذرت کروں، جی مجھے نہیں پتہ، واللہ عالم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا روح کے بارے میں تو اللہ نے مختصر حکم جواب دیا آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ بس روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ اب تم کیا جانو کہ اللہ کا امر کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں۔ ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ کوئی عالم تھے جوابات دیتے تھے سوالات کے نا، تو لوگ لکھ کر بھیجتے تھے، پھر اخبار میں شائع ہو جاتے تھے۔ تو سوال یہ تھا، اس بندے نے لکھا، اگر بندہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں نماز کا وقت ہو اور پانی میسر نہ ہو اور برف زیادہ پڑی ہوئی ہو اور جناب وہ تیمم بھی نہ کر سکے، پھر وہ کیا کرے؟ اس عالم نے آگے جواب لکھا، پھر وہ اس وقت مجھ سے رابطہ کرے۔ اگر ایسی جگہ پھنس جائے نا پھر اس وقت مجھ سے کیا کرے؟ فی الحال تو اب یہاں میسر ہے نا، تو اب کیوں ٹینشن میں پڑتے ہیں؟ خام خواہ کی ایک بات کیوں آپ کرتے ہیں؟ فی الحال تو نظام چلائے نا جس طرح، یہاں تو پانی بھی ہے، تیمم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مختصر جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم علم کے بارے میں، اس روح کے بارے میں جو علم دی گئے بہت تھوڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا انسان کی جو عقل ہے اور انسان کا جو ادراک ہے وہ روح کی ساری حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے
اور اللہ تعالیٰ کا امر انسان کی ادراک سے بالا تر ہے۔ بس ایک انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے اچانک پتہ چلتا ہے جی فوت ہو گیا۔ کیا وہ جی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جی بیمار نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، فوت ہو گیا اچانک، تو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کا امر تھا جو ختم ہو گیا بس۔ اب انسان اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، جب تک وہ تھا وہ چلتا رہا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا امر لے لیا بس وہ مردہ ہو گیا اور وہ میت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 24ویں پارے میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ جب انسان سوتا ہے نا جی، نیند آتی ہے، تو نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے، نیند بھی ایک چھوٹی کیا ہے جی؟ موت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نیند کے وقت بھی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، کیونکہ نیند کے وقت انسان کئی چیزوں کا اس کو پتہ کو نہیں چلتا، درس بعض دفعہ ختم ہو جاتا ہے، دعا ہو جاتی ہے، ایک آدھ بندہ سویا رہتا ہے، اس کو بندے بتاتا ہے بس کرو بھائی، اٹھو بھائی درس پورا ہو گیا۔ تو ایک چھوٹی قسم کی موت ہے نا یہ بھی، نیند بھی، کیوں نہیں جی عزیز صاحب؟ چھوٹی موت ہے۔ فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اب ایک وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اس کی روح کو اللہ روک لیتے ہیں، اور جس نے اٹھنا ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیسے روکتے ہیں اور کیسے چھوڑتے ہیں، یہ کس کا امر ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ بس ایک انسان اٹھ گیا اور دوسرا انسان نہ اٹھ سکا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ہمیں اس بحث میں زیادہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں اس بحث میں زیادہ پڑھنے کا حاصل ہی کوئی نہیں ہے، مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس میں، اللہ کے امر میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ دیکھیں جی، جیسے انسان کا ایک جسم ہے، اس میں اللہ کا امر آیا روح، تو جسم متحرک ہو گیا، جسم کھاتا ہے، جسم پیتا ہے، جسم سوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، دیکھتا ہے، سوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا امر نکل گیا، اب جسم وہی ہے، کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا، چلنا، دیکھنا، پھرنا، غسل دوسرے دے رہے ہیں، کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں، اور جناب اس کو اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں۔ کل تو دوڑتا تھا، امر اللہ کا گیا تو کیا ہو گیا؟ بے جان ہو گیا۔ ایسے ہی جو انسان کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے نا، اعمال ہیں، ان میں جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ کا کلام۔ اب اگلی آیت میں اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، بالکل روح کے ساتھ اللہ نے جوڑا۔ جیسے انسانی جسم میں روح ضروری ہے، ایسے انسانی زندگی میں اللہ کا کلام ضروری ہے۔ لیکن جیسے روح اللہ تعالیٰ کھینچ لے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا علم بھی کسی کو عطا نہ فرمائے تو پھر کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ یہ کلام الہی اگر ہم اٹھا لیں تو ہم اٹھا سکتے ہیں، جیسے اس روح کو ہم نکال لیں تو نکال سکتے ہیں، ایسے اس کلام الہی کو ہم اٹھائیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جب لوگ اللہ کے کلام کی بالکل قدر کرنا چھوڑ دیں گے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اٹھائیں گے، حتیٰ کہ ایک رات وہ ہوگی کہ دنیا میں اللہ کے کلام کی ایک آیت بھی نہیں ہوگی، اللہ سارا کلام اٹھا لیں گے۔ اور سب حالات یہ ہوں گے کہ کسی کو کوئی آیت بھی قرآن کی یاد نہیں ہوگی، چند لوگ ہوں گے لا الہ الا اللہ جن کو کچھ پتہ ہوگا، پھر جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے۔ تو قیامت سے پہلے اللہ اپنا کلام کیا کر لیں گے جی؟ اٹھا لیں گے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو ہم اٹھا لیں، ہم لے جائیں وہ کلام جو ہم نے آپ کی جانب وحی کیا ہے۔ جیسے روح اللہ کا امر ہے، ایسے ہی قرآن بھی اللہ کا امر ہے، ہم اس کو لے جائیں۔ اور اگر ہم لے جائیں ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پائیں گے، یعنی ہم سے
کوئی پھر واپس چھڑا نہیں سکتا۔ جیسے روح نکل جائے تو کوئی واپس نہیں چھڑا سکتا نا، ایسے اللہ کہتے ہیں ہم قرآن بھی اٹھا لے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ یہ روح بھی چلتا ہے تو میرے امر سے، اور قرآن بھی آیا ہے تو میرے امر سے آیا ہے۔ سب کس کے امر سے آیا ہے جی؟ اللہ۔ ہاں، یہاں پر تو بعض کہانیاں بنی ہیں کہ فلاں نے روح چھڑا لیے تھے، فلاں بزرگ نے روح کیا کر لیے تھے، چھڑا لیے تھے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اللہ قرآن میں سورۃ الواقعہ میں چیلنج دیتے ہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا چیلنج ہے، جس کی روح کو میں نکالتا ہوں کوئی لوٹا کر کے تو دکھائے، اگر سچے ہو تو لوٹاؤ۔ تو یہ چیلنج کا کیا مقصد ہے کہ کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ جس روح کو اللہ اٹھا لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں کرتی۔ ایسے ہی قرآن مجید بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں، آگے اللہ فرماتے ہیں الا رحمتا من ربک، یہ جو تمہارے پاس اللہ کا قرآن ہے، تمہارے دماغ میں کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں یا پورا قرآن یاد ہے، یا تمہاری جسم میں جو روح چل رہا ہے، حرکت ہے، یہ جسمانی روح کی حرکت ہو یا تمہیں نفسانی قرآن پاک کی تلاوت تمہیں حاصل ہو، یہ جو کچھ بھی ہے الا رحمت من ربک، یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل تیرے اوپر بہت بڑا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اوپر اللہ نے بڑا فضل کیا کہ اللہ نے اپنا کلام آپ کو عطا فرمایا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری بڑا ثقیل کلام اللہ نے آپ کو دیا، اتنا وزنی، اتنا بھاری، اتنا ثقیل کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ اللہ نے کلام آپ کو عطا فرمایا۔ کہو الحمدللہ۔ اور وہ کلام کتنی عظمت والا ہے، اس کی صداقت کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، جنات اکٹھے ہو جائیں، انسان اکٹھے ہو جائیں، اور اس قرآن کی طرح قرآن بنانا چاہیں تو کوئی بنا سکتا نہیں۔ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، آپ فرما دیجئے اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جنات اس بات پر کہ وہ لائیں قرآن کی مثل، اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو سنو لا یأتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکتے اس کی مثل، ساری کائنات کے جن و انس مل جائیں قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ بے مثال کلام ہے کیونکہ میرے رب کا کلام ہے۔ کلام مخلوق کے کلام اور رب کے کلام میں فرق کیوں نہیں ہوگا جی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے معاون بن جائیں، مددگار بن جائیں، جن انسان مل جائیں، چلو کچھ کوشش تم کرو اور کچھ ہم کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کر لو سارے مل کر، بڑے بڑے علموں والے اکٹھے ہو جائیں، لیکن قرآن کی مثل کوئی بنا سکتا نہیں بنا سکتا۔ اور یہ چیلنج اللہ نے 4 دفعہ قرآن مجید میں دیا۔ پہلا ایک یہ چیلنج ہے، ایک اس سے مختصر ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر ایک چیلنج سورۃ البقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور ایک صورت لے آؤ۔ پھر ایک چیلنج سورۃ الطور میں ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اور ایک آیت ہی لے آؤ قرآن جیسی۔ قرآن پورا بنانا تو بڑے دور کی بات ہے، قرآن جیسی ایک آیت بھی کوئی بنا سکتا نہیں۔ ایک نے بنائی تھی مسلمہ کذاب نے، مسلمہ کذاب نے کہا نا میں بھی نبی ہوں، میں بھی کیا ہوں، نبی ہوں۔ تو صحابی رسول نے یا کہا کہ ہمارے نبی پر تو سورۃ فیل نازل ہوئی ہے، آپ کے اوپر بھی کوئی سورۃ فیل نازل ہوئی؟ اس نے کہا بالکل نازل ہوئی، اتری پہ یہ سورۃ فیل۔ کدو اتری؟ اس نے کہا آج ہی رات ہی اتری ہے۔ اچھا سناؤ پھر کون سی سورۃ فیل؟ اب اتری تھوڑی کر اس سے سورت اتری تھی، اس نے پھر جھوٹ کھڑا اور کہنے لگا الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، یہ بے وقوف کا بچہ القاریہ ملقاریہ کے ساتھ ملا رہا ہے نا۔ حالانکہ یہ جو ہے نا ما ادراک ملقاریہ، یہ وہاں ایسی جگہ پہ بولا جاتا ہے جو چیز بہت بڑی ہو، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے انسانی عقل میں تم کیا سمجھے، تیرے عقل میں وہ نہیں آ سکتی کہ قاریہ کیا ہے، تو وہ ہاتھی کے ساتھ لگا رہا ہے یہ والا۔
سمجھ، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی اور ہاتھی، تجھے کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی ایسی بڑی ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی۔ ذنبہ کثیر و خرطومہ طویل، دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے ہاتھی۔ اے سورہ فیل آئی ہے بھائی، اگر 10 پھر کیسی صورت فیل ہے جی، مزہ آ گیا جی، بادشاہ رنگ لائے ہیں۔ جس طرح کا رسول ہے چول، اس طرح کی سورہ فیل بھی لے کر آیا ہے۔ تو قرآن مجید کی مثل کوئی کہاں لا سکتا ہے؟ کہاں قرآن مجید کی سورہ فیل جس میں سچا واقعہ، نصیحت بھری بات، مختصر الفاظ میں پورے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کے رکھتی ہے سورۃ الفیل میں، اور کہاں اس کا یہ جھوٹی کہانی کہ اس کا دم اور اس کی سونڈ اور یہ بتا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ما ادراک، تمہیں کیا پتا، تمہاری سمجھ سے بالا تارا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن کی مثل کوئی لا سکتا نہیں ہے جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، مثالیں دے دے کے سمجھائے، اور شاید تو یہ سمجھ جائیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا، لیکن اکثر لوگ کفر کی طرف ہی گئے ہیں، اکثر لوگ قرآن مجید کی طرف نہیں آئے بلکہ کفر کی طرف گئے ہیں۔ اللہ ہمیں کتاب الہی پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا